سیرت کا معنی کیا ہے، سیرت کس کو کہتے ہیں، یہ ہم سمجھ لیں کہ سیرت ہے کیا چیز۔ تو سیرت کا جو لغت کے اندر معنی ہے، لغوی معنی اس کا وہ ہے الطریقۃ والسنۃ حمیدۃ کانت او ذمیمۃ، یعنی سیرت کا مطلب یہ طریقہ کار اور راستہ ہے۔ راستے کو بھی سیرت بولتے ہیں، چلنے کو، اور جو کسی کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو بھی سیرت بولتے ہیں۔ اب چاہے یہ اچھا طریقہ ہو چاہے برا طریقہ ہو، یعنی اچھی سیرت ہے تو اس کو بھی سیرت ہی سے تعبیر کیا جائے گا، کسی کی بری سیرت ہے تو اس کو بھی سیرت ہی سے تعبیر کیا جائے گا، اس کو سیرت ہی بولا جائے گا۔ یہ ہے لغت کے اندر اس کا معنی۔ اور جو علماء کی اصطلاح کے اندر، اہل علم کی اصطلاح کے اندر جو سیرت کا معنی ہے وہ یہ ہے معرفت جمیع احوالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی التفصیل منذ ولادتہ الی وفاتہ وما یتصل بذلک۔ معرفت جمیع احوالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی التفصیل منذ ولادتہ الی وفاتہ وما یتصل بذلک، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام احوال، تمام حالات کو جب سے آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لے کر آپ نے وصال ظاہری فرمایا اس وقت تک جتنا بھی آپ کے احوال بیان کیے گئے ہیں ان کو جاننے کا نام سیرت ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات زندگی ہیں، کسی بھی طرح کے حالات زندگی ہوں، ان کو تفصیل کے ساتھ جاننا، اس کو اصطلاح کے اندر جو ہے وہ سیرت کہا جاتا ہے۔ اس میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب شریف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے، قبیلہ آپ کا، اسلام سے پہلے آپ کی قوم کی حالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت فرمانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوات کے اندر شریک ہونا، مختلف انداز میں دعوت دین دینا، یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں، یہ سیرت طیبہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور بہت ساری باتیں جو اسی طرح کی ہوں گی جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہوگا تو اس کو سیرت کہا جاتا ہے، اس کے جاننے کا نام یہ سیرت طیبہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جو سیرت کی ابتدا ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام حالات کو جاننا، ولادت سے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وصال ظاہری فرما کر پہنچ جانا، اس تک کے تمام معاملات کو جاننے کی جو باقاعدہ ابتدا ہوئی، تو زبانی ابتدا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف مقامات پر جاتے یا آپس میں بیٹھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے، آپ کے فضائل و کمالات بیان کرتے تھے، اپنی پرانی حالت بیان کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان پہ احسان کیا اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ یوں سلسلہ تو یہ باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن سیرت کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھوانے کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کہ آپ کے دور خلافت کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات تھے کہ جو باقاعدہ اپنے شاگردوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا املا کرواتے تھے، ان کو بتاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے ان کے شاگرد۔ یہ نہیں یہ زبانی بتایا کرتے تھے اور ان کے شاگرد اس کو نوٹ کرتے چلے جاتے تھے، یعنی مختلف کتابوں کے مختلف کاغذوں کے اندر، یا جو اس زمانے میں لکھنے کے انداز تھے پتوں پر، ہڈیوں پر، اس کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ لکھا کرتے تھے ان کے شاگرد۔ اور کتابی صورت کے اندر باقاعدہ جو تدوین شروع ہوئی کہ کتابیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئیں، تو سب سے پہلے جو سیرت کی کتاب لکھنے کے حوالے سے معروف ہیں وہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سن وفات 93 ہجری ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کے اوپر، یعنی مغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے انہوں نے کتاب تحریر فرمائی۔